دوستو، کہانی جہاں میں خوش آمدید۔ کہانی جہاں کے سفر میں ہمارے ساتھ رہنے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ کہانی کے خزانے سے ملے نیا روز کہانی کا خزانہ۔ تو آج کی کہانی ہے موٹر کار۔ ایک شہر میں ایک بچہ راجو رہتا تھا۔ اس کی چھوٹی بہن کا نام گڑیا تھا۔ راجو بہت شرارتی اور لاڈلا تھا۔ راجو کی امی کے لاڈ پیار کی وجہ سے وہ بہت ضدی اور شرارتی ہو گیا تھا اور شرارتوں میں ہمیشہ سب سے آگے رہتا تھا۔ گڑیا چھوٹے ہونے کی وجہ سے راجو کی ہر بات مانتی۔ جو کھیل راجو پسند کرتا وہی وہ دونوں کھیلتے، جو راجو کرتا وہی وہ کرتی۔ اکثر شرارتوں کی وجہ سے راجو کی اپنے ابا جان سے خوب پٹائی ہوتی۔ کبھی شرارت پر امی جان کے پردہ ڈالنے کی وجہ سے مار سے بچ بھی جاتا تھا۔ راجو اپنی امی جان سے بالکل نہیں ڈرتا تھا کیونکہ نہ تو انہوں نے کبھی اس کو مارا تھا اور نہ ہی کبھی اس کو ڈانٹا تھا۔ بہت زیادہ اس کو لاڈ پیار کیا تھا جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ بگڑ گیا تھا۔ راجو کی امی زیادہ تر عزیزوں، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے کام آنے اور ان کے حقوق ادا کرنے کی نصیحت کیا کرتی تھیں اور عملی طور پر اس میں حصہ بھی لیتی تھیں۔ راجو نے کبھی نہیں دیکھا تھا جو وہ بات کہتی خود اس پر عمل نہ کرتی۔ اگر اس کی امی جان کوئی بات کہتی تو اسے 100% یقین ہوتا کہ وہ سچ ہے کیونکہ اس کی امی جھوٹ نہیں بولتی تھیں۔ ایک مرتبہ راجو کا دوست بلو بہت خوبصورت موٹر کار لے کر اس کو دکھانے آیا جو اس کے ابو نے اسے بازار سے خرید کر دی تھی۔ راجو کو وہ بہت اچھی لگی۔ راجو نے بھی بہت ضد کی کہ مجھے بھی ایسی ہی موٹر کار دلائی جائے، لیکن گھر میں کسی نے اس کی بات نہ سنی۔ ابا جان کا کہنا تھا کہ وہ ایک فضول چیز ہے۔ راجو نے جیسے تیسے دل کو سمجھایا اور صبر کر لیا۔ ایک دن بلو راجو کے گھر کھیلنے آیا تو وہ اپنی موٹر کار بھی ساتھ لایا، پر کھیلتے کھیلتے راجو کے گھر ہی اپنی موٹر کار بھول کر چلا گیا۔ راجو کے دل میں نہ جانے کیا آیا کہ اس نے اس کی موٹر کار چھپا دی۔ جب بلو کو یاد آیا تو وہ سب سے پوچھتا پوچھتا راجو کے پاس بھی آیا، پر راجو نے جھوٹ بول دیا کہ اس نے تو اس کی موٹر کار نہیں دیکھی۔ وہ اداس ہو کر چلا گیا۔ اس بات کو کافی دن گزر گئے اور سب بھول بھال گئے۔ ایک دن دوپہر کو جب سب سو چکے تھے تو راجو نے وہ موٹر کار نکالی اور اس سے کھیلنے لگا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اسے محسوس ہوا کہ اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ جب اس نے گردن گھما کر دیکھا تو اس کی امی جان تھیں۔ اس نے سکھ کا سانس لیا۔ وہ سمجھا تھا کہ اس کے ابا جان ہیں اور اب تو اس کی خوب پٹائی ہوگی۔ راجو کی امی نے جب راجو کے ہاتھ میں وہ موٹر کار دیکھی تو انہیں بہت غصہ آیا اور غصے کے مارے ان کا چہرہ لال ہو گیا اور انہوں نے راجو کو پکڑ کے بہت مارا، جبکہ راجو کی امی نے اسے آج سے پہلے کبھی نہیں مارا تھا۔ مارا تو دور کی بات ڈانٹا بھی نہیں تھا، لیکن اس بار ان کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے راجو کی خوب پٹائی کی اور اس کو سبق سکھایا کہ تم نے جھوٹ بولا، ایک معمولی سی چیز کے لیے جھوٹ بولا، بہت برا کیا۔ راجو سمجھ رہا تھا کہ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اس کی امی اس کی ہر غلطی پر پردہ ڈال دیں گی۔ راجو بہت دکھی ہوا کہ اس کی امی نے اسے اتنا مارا، لیکن اس کو اب ایک سبق مل گیا تھا کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا اور نہ ہی کسی کی چیز پر نظر رکھنی ہے۔ ویسے تو راجو کی امی بہت مہربان اور درگزر کرنے والی خاتون تھیں، لیکن جھوٹ پر انہیں بھی بے تحاشا غصہ آیا۔ اس کے بعد راجو نے زندگی بھر کبھی جھوٹ نہ بولا اور نہ کبھی کسی کی چیز پر نظر رکھی۔ اب اس کی سمجھ آ گیا تھا کہ کسی کی چیز پر نظر رکھنا اور جھوٹ بولنا کتنی بری بات ہے۔ اب بھی جب وہ کبھی موٹر کار دیکھتا ہے تو اسے اپنی امی یاد آ جاتی ہیں۔ تو دوستو، ہمارے امی اور ابو جب ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں اور ہمارے فائدے کی چیزیں بھی ہمیں دلاتے ہیں تو پھر کیوں نہ ان کی باتوں کو مان کر انہیں خوشی اور مسرت پہنچائی جائے اور کسی بات کی ضد نہ کریں تاکہ وہ ہمارے ضد کرنے سے پریشان نہ ہوں۔